وہ خبر جس کے بارے میں آپ بے خبر ہیں۔ جی ہاں، بھارت اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں جلنے لگا۔ لداخ میں کیا ہو رہا ہے؟ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ عامر بھائی، لداخ میں ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں اور شاید ہمارے ناظرین اس سے بے خبر ہیں۔ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ سب تو خیر بے خبر نہیں ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ جو میں اشارے کے نامے میں بات کر رہے ہیں آپ نے اس کی وضاحت نہیں کرنی۔ جی ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے معاملات جو ہیں یہ شروع ہوتے ہیں 2019 میں، اگست 2019 میں دو جگہوں کو بھارت نے خود میں ضم کرنے کا فیصلہ کیا اور دونوں جگہوں پہ آج امن نہیں ہے۔ ایک اس میں کشمیر تھا، جموں و کشمیر، جس کو 370 کے تحت اس نے ضم کیا، اور دوسرا تھا لداخ لیہ، تیسرا نام میں لینے لگا ہوں، کارگل۔ ان کو شامل کیا تھا اس نے 370 کے تحت۔ مودی کا ہی یہ فارمولہ تھا اور اسی فارمولے کے تحت انہوں نے شامل کیا۔ جب یہ شامل کیا گیا تو جموں و کشمیر میں تو اس پر بہت زیادہ ریزنٹمنٹ دیکھنے میں آئی۔ لداخ وہ علاقہ تھا جہاں پر رہنے والے بدھسٹ جو تھے، وہ یہاں پہ دو ہی کمیونٹی ہیں، بدھسٹ ہیں اور مسلمان ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بدھسٹ جو تھے وہ انہوں نے اس کو ویلکم کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ یہاں ہندو پراپرٹی نہیں بنائیں گے، یہاں کی نوکریاں یہاں کے نوجوانوں کو دی جائیں گی، یہاں کا سرمایہ، یہاں کی سیاحت، یہاں کا پانی، ڈیم، سب یہیں پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ وہ وعدے تھے جس کے تحت 2019 اور آج 2025 سپتمبر، یعنی تقریباً اس کو 6 سال ہونے لگے ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک اس وقت ایسی جماعت حکمران تھی جس نے صرف آدھا گھنٹہ خاموشی اختیار کی۔ بالکل۔ کشمیری آج تک اپنی جدوجہد میں ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ ظلم بھی سہ رہے ہیں اور ظلم کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں۔ اب جا کر جو لداخ کے لوگ ہیں وہ جاگے ہیں اور اس طرح سے جاگے ہیں کہ ان کو اب قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ اس وقت جس وقت آپ اور میں دونوں بات کر رہے ہیں اور جس وقت لوگ ہمارا ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے، وہاں پر کرفیو نافذ ہے۔ بالکل۔ اور وہاں پر کرفیو جو ہے اس لیے ہے کہ ہنگامے پھوٹ پڑے، 4 لوگ اپنی جان سے گئے، اور ہو سکتا ہے کہ جتنی دیر میں ویلاگ جو ہے وہ آپ کی موبائل اسکرینوں پر یا اسکرینوں پر آئے اس وقت تک اس کی تعداد بڑھ بھی جائے۔ اور یہاں پر ایک یہ سمجھے کہ جس طرح سے نیپال میں ایک انقلاب آیا تھا، جس طرح سے بنگلہ دیش میں ایک نوجوانوں کا انقلاب آیا تھا، ویسا ہی انقلاب جو ہے یہاں پر آ چکا ہے اور آج لداخ ان کے قابو میں نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ہم اس وقت بھی کہتے تھے 2019 میں بھی، جب ہم لکھ رہے تھے، کالم میں لکھتا تھا، میں نے اس وقت بھی لکھا تھا کہ بھارت کو یہ اپنا فیصلہ واپس لینا پڑے گا۔ ان پوری دونوں ریاستوں کو ان کے لوگوں کی منشا کے مطابق آزادی دینا پڑے گی۔ دیکھیں، لداخ دنیا کی چھت ہے، تبت کے ساتھ اس کا رابطہ ہے، اور تبت آپ کو بھی پتہ ہے کہ چائنا اس پر کلیم کرتا ہے۔ بدھسٹ لوگ ہیں یہاں پر اور دوسرے اس کی یہاں کی کمیونٹی جو ہے مسلمان ہے۔ اب کارگل ڈیموکریٹک الائنس ہے، یہ مسلمانوں کا ہے جس نے تمام مسلمان جماعتوں کو جو ہے اکٹھا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو بدھ ہیں وہ یہاں پر ہیں، لداخ بدھ ایسوسی ایشن ہے، وہ لوگ ہیں۔ اور ایک شخصیت اور ہے، وہ ہے سونم وانگچو۔ اب وانگچو، آپ نے اگر فلم دیکھی ہو 3 ایڈیٹ، جی بالکل، تو اس میں ایک کردار ہے جس کو عامر خان نے نبھایا تھا۔ اس کردار کا کام یہ تھا کہ وہ بغیر اسکول میں داخلہ لیے یونیفارم پہن کے پڑھ لیتا تھا، اور وہ ہائیسٹ ڈگری تک، یعنی وہ انجینئر بنا، اور اس کے بعد اس نے بے شمار جو ہیں ایجادات بھی کی۔ یہ بہت پاپولر کریکٹر ہے۔ اسی پاپولر کریکٹر کو اس 3 ایڈیٹ فلم میں فلمایا گیا تھا۔ وہ خیر وہ فلم ہے، لیکن انہوں نے، سونم وانگچو نے، اب وہاں پر بھوک ہڑتال کر دی ہے۔ آج اس بھوک ہڑتال کا 4تھا روز ہے اور وہاں پر ہنگامے پھوٹ پڑے۔ کل سے یہ ہنگامے شروع ہوئے۔ بی جے پی ایک آفس بنا رہا تھا وہاں پہ لداخ کے اندر، طے یہ تھا کہ لداخ میں صرف لداخ کے لوگ پراپرٹی بنائیں گے، لیکن یہ ہندو جو ہیں یہ کشمیر میں، جموں میں، لداخ میں، لیہ میں اور کارگل میں پراپرٹیاں بنانا چاہیے۔ جب بی جے پی کا آفس کھلتا ہے تو یہ ایک کھلی چنوتی تھی کہ اب ہندوتوا جو ہے وہ اس علاقے کو برباد کرنے کے لیے آ رہی ہے، جس پر وہاں کے نوجوان کھڑے ہوئے ہیں
اور نہ صرف کھڑے ہوئے بلکہ انہوں نے انقلاب کی آواز لگا دی ہے، اور یہ انقلاب آنا ہی آنا ہے، چاہے جموں ہے، کشمیر ہے، لداخ ہے، پنجاب ہے، مشرقی پنجاب کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ جو تامل ہے صوبہ ان کا، وہاں پر ناگالینڈ ہے، نام اب ہم لیتے چلے جائیں گے تو بہت سارے نام آپ کے سامنے آ جائیں گے کھل کے، کہ یہاں ایون کہ اتر پردیش بھی ہے، وہ بھی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ تو بھارتی سوچ جتنا پرتشدد ہوگی اپنے ساتھ منسلک لوگوں کے بارے میں، اتنا ریزنٹمنٹ آئے گی، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج وہاں انقلاب کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں اور وہ بچوں کا جوش و خروش دیکھا ہے تو آپ کو بنگلہ دیش یاد آئے گا، آپ کو یہ جو چند دن پہلے نیپال میں ہوا ہے وہ یاد آئے گا۔ یاد رکھیے وہاں جلا دیا گیا ہے بی جے پی کا آفس، وہاں سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے، اور وہاں پر تمام اسکول کالج بند ہیں، وہاں پر کسی ہندو کو جو ہے اب برداشت نہیں کیا جائے گا، کوئی مندر نہیں بننے دیا جائے گا، اور کارگل کے علاقے میں بھی جو مسلم ڈیموکریٹک الائنس ہے، کارگل ڈیموکریٹک الائنس اس کو کہتے ہیں، اس نے بھی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر دیا، یعنی بدھسٹ اور مسلم ایک ہو گئے ہیں، اور وہ اپنی زمین، اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنی زبان کسی صورت ہندوتوا میں ضم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ وہ مقدمہ ہے جو کشمیری لڑ رہے ہیں، یہ مقدمہ ہے جو ہم قومی متحدہ کے لے کے جائے ہیں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں بھی یہ مقدمہ بھی اقوام متحدہ میں اٹھانی چاہیے کہ لداخ، لیہ اور کارگل کے لوگوں کو بھی آزادی ملنی چاہیے۔ بالکل، بہت شکریہ عامر بھائی جی، بالکل عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو لداخ کی صورتحال کے بارے میں بتایا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔